کہا جاتا ہے جب وقت اپنی زبان بند کر لے تب کچھ ایسے کردار پیدا ہوتے ہیں جو صرف تاریخ نہیں پوری دنیا کی نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خواب نہیں انتقام کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو ہنستا کم تھا اور جب مسکراتا بھی تھا تو دنیا لرز اٹھتی تھی۔ لوگ اس کا نام سن کر دروازے بند کر لیتے، کوئی اسے درندہ کہتا، کوئی شیر عرب اور کوئی پاگل آمر، لیکن ایک سچ تھا کہ وہ عام انسان ہرگز نہیں تھا۔ عراق کی بنجر زمین، وہیں جہاں سورج سروں پر آگ برساتا ہے، ریت کے طوفان صدیوں پرانی قبروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اسی مٹی میں 1937 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور ماں غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ بچپن، غربت، دکے، ستیلے باپ کے ظلم اور محلے کے بچوں کے تانے، لیکن اس کی آنکھوں میں الگ ہی روشنی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، صدام حسین۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں اکیلا رہنے لگا تھا، ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کر بندوقوں کے خواب دیکھتا، اسکول جاتا تو ماسٹر کی مار اور گھر آتا تو ستیلے باپ کی گالیاں، لیکن شاید یہی نفرت اس کے وجود کا ایندھن بن رہی تھی۔ 12 سال کی عمر میں صدام نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے چچا کے پاس جا کر پناہ لی جو بظاہر استاد تھے مگر اندر ہی اندر حکومت مخالفت تحریکوں سے جڑے ہوئے تھے۔ وہیں سے صدام نے سازشیں، بدلے اور طاقت کا کھیل سیکھا۔ 1958 کا انقلاب جس نے عراق کی بادشاہت کا خاتمہ کیا، صدام کی زندگی کا پہلا بڑا موقع تھا، مگر اصل طاقت اس کے ہاتھ تب آئی جب 1968 میں باس پارٹی نے حکومت سنبھالی۔ صدام حسین نہ کوئی فوجی تھا نہ افسر، مگر اس کی چالاکی اور سازشی ذہن نے اسے اندر ہی اندر سب سے طاقتور بنا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں صدر کا سب سے قریبی، سب سے خطرناک آدمی جو دشمنوں کو چپ کرا دینا جانتا تھا۔ کچھ مخالفین جلا وطن ہوئے، کچھ ہمیشہ کے لیے غائب، اور جو بچے وہ صدام کے نام کی قسمیں کھاتے۔ 1979 آیا، صدام حسین نے اپنے محسن صدر احمد حسن البکر سے زبردستی استعفیٰ لیا اور خود تخت پر جا بیٹھا، لیکن صرف حکمران بننا اس کا خواب نہ تھا۔ اس نے ایک دن باس پارٹی کی انقلابی کونسل کا اجلاس بلایا، سٹیج پر بیٹھ کر سگار پیتا رہا اور فہرست پڑھنے والا بغاوت کے نام بتاتا گیا، جس کا نام آتا اسے باہر لے جا کر گولی مار دی جاتی۔ اجلاس میں موجود باقی ارکان خوف میں نعرے لگاتے، صدام حسین، صدام حسین، صدام حسین۔ دنیا نے جب پہلی بار اس کے اصل چہرے کی جھلک دیکھی جب اس نے ایران پر حملہ کر دیا، ایک لمبی خونی جنگ، 8 سال، لاکھوں لاشیں، معیشت تباہ، مگر صدام حسین باز نہ آیا۔ اس نے خود کو عرب دنیا کا نجات دندہ کہنا شروع کر دیا، کہتا کہ میں صلاح الدین ایوبی کا وارث ہوں۔ اور پھر آیا 1990 جب اس نے کویت پر چڑھائی کر دی، دنیا دنگ رہ گئی، امریکہ، برطانیہ، نیٹو سب میدان میں کود پڑے، عراق پر بمباری شروع ہوئی، لیکن صدام حسین ایک اور پاگل پن کا مظاہرہ کر گیا۔ یہاں کہانی کا سب سے خوفناک اور تاریخی لمحہ، کہا جاتا ہے کہ ایک دن عراق کا مشہور لائیو ٹی وی شو ہو رہا تھا، صدام حسین شو میں موجود تھا۔ ایک عورت کی فون کال آئی، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، بولی میرے شوہر اور بیٹی کو اسرائیلی فوجیوں نے مار ڈالا، میری بچی کی بے حرمتی کی گئی اور لاش درخت پر لٹکا دی گئی۔ پورا اسٹوڈیو سناٹے میں آ گیا، صدام حسین کی آنکھوں میں پانی آ گیا، وہ اٹھا اور کہا آج رات کا جواب راکٹ دیں گے۔ اسی رات صدام حسین نے عراق کے میزائل دستوں کو حکم دیا اور اسرائیل پر درجنوں اسکاڈ میزائل فائر کر دیے۔ اسرائیل کی فضا میں آگ، دھماکے اور چیخیں، پوری دنیا ششدر، عرب دنیا خوش اور اسرائیل لرز گیا، مگر بھی میڈیا نے اسے پاگل کہا، عرب نوجوانوں نے شیر عرب، لیکن صدام کی ضد اور جنگ ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس کیمیکل اور ایٹمی ہتھیار ہیں۔ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا گیا، دونوں میں بغداد کا کنٹرول ختم، صدام حسین غائب۔ مہینوں تلاش کے بعد اسے ایک کھنڈر میں زمین کے اندر چھپے پایا گیا، ہتھیار اس کے پاس کچھ نہ تھا، صرف ایک پستول اور قرآن۔ عدالت لگی، امریکہ کی مرضی کی گئی اور 30 دسمبر 2006 کی صبح اسے پھانسی دے دی گئی۔ اور اسی لمحے عراق کی تاریخ کا وہ باب بند ہوا جو آج بھی خوف اور سوال کی علامت ہے۔ اگر آپ کو صدام حسین کی لائف انٹرسٹنگ لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔